بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، میں اور آپ جانتے ہیں کہ احادیث میں یوم عاشوراء کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یوم عاشوراء کے سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا، لوگ بیان کرتے ہیں کہ عاشوراء کے دن بہت سارے اہم واقعات پیش آئے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اسلام اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق جتنے بھی عظیم الشان واقعات پیش آئے ہیں، تقریباً وہ سارے واقعات اسی دن پیش آئے ہیں۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عاشوراء ہی کے دن زمین اور آسمان کو، جنت کو، عرش و کرسی کو، چاند سورج ستاروں کو پیدا فرمایا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ آدم اور حوا علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی دن آپس میں ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اسی دن ہوئی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ سے اسی دن نجات ملی، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کو قبول فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن جنت سے دمبا اتارا تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کنویں سے رہائی ملی۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی دن قید سے رہائی ملی۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بینائی واپس ہوئی۔ ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا۔ یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون اور اس کے مظالم سے نجات دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر تورات کے نزول کا آغاز ہوا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اسی دن ہوئی۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان پر اسی دن اٹھایا گیا۔ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی جو فیصلے میں لغزش ہوئی تھی، اس لغزش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن معاف فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو حکومت اور سلطنت اسی دن عطا کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی غلطیوں کی معافی کی بشارت اسی دن دی گئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت اسی دن واقع ہوگی۔ تو یہ جتنے واقعات ہیں، ان واقعات کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام سے متعلق اور انبیاء سے متعلق جتنے بھی عظیم الشان واقعات پیش آئے ہیں، یہ سارے کے سارے یوم عاشوراء کو پیش آئے ہیں، یہ بات کہی جاتی ہے۔ آئیے ہم اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پچھلے زمانوں میں کوئی واقعہ پیش آیا ہو، پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کوئی واقعہ رونما ہوا ہو، تو ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ پچھلے زمانے میں پیش آیا؟ اس واقعے کے معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ذکر یا تو قرآن مجید میں ہونا چاہیے یا پھر احادیث میں اس کا ذکر موجود ہونا چاہیے، اور احادیث بھی ایسی جو معتبر ہوں، ورنہ ہر قسم کی احادیث جو یا تو کمزور ہوں یا جھوٹی ہوں یا مشکوک ہوں، ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر اس چیز کو اگر ہم حدیث ماننے لگ جائیں گے جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، کوئی بھی بات جو ہمارے سامنے بیان کی گئی حدیث کے نام پر، اور ہم اسے ماننے لگ جائیں گے، تو پھر بہت ساری ایسی باتوں کو بھی نبی کی بات ماننے لگ جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہی نہیں ہے، بیان ہی نہیں فرمائی، اور یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی، یعنی میری طرف سے کوئی ایسی بات کہی جو جھوٹ ہو، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور من حدث عنی ما لم اقلہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف سے کوئی بات لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، ایسی بات جو میں نے کہی نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے کسی بھی واقعے کو بیان کرتے ہوئے، کسی بھی چیز کو پیش کرتے ہوئے، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے یا نہیں، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں وہ مذکور ہے یا نہیں۔ اگر معتبر احادیث میں موجود ہوگا تو اسے بیان کیا جائے گا، اسے قبول کیا جائے گا۔ اگر معتبر احادیث میں موجود نہیں ہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اسے رد کر دیا جائے گا۔ اس اصول کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بہت سارے علماء کرام نے اور محدثین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جتنے بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان تمام واقعات میں سے سوائے ایک واقعے کے کوئی واقعہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی، یہی ایک واقعہ ایسا ہے جو معتبر احادیث میں موجود ہے، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، کہ وہ واقعہ یوم عاشوراء کو پیش آیا، محرم کی 10ویں تاریخ کو پیش آیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی واقعات ہیں، وہ واقعات یا تو ایسی روایات میں پائی جاتی ہیں جو ضعیف ہوں گی یا مشکوک ہوں گی یا پھر من گھڑت ہوں گی۔ معتبر روایات میں ایسے کوئی واقعات موجود نہیں ہیں۔ بعض احباب یہ بیان فرماتے ہیں کہ مسند احمد کے اندر ایک روایت یہ موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یوم عاشوراء ہی کے دن حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی تھی۔ وہ روایت مسند احمد کی جس میں یہ بیان کیا گیا ہے، وہ مسند احمد کی روایت ضعیف ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تفسیر طبری میں حضرت قتادہ سے مروی ایک روایت ہے، اس کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ عاشوراء ہی کے دن حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی تھی۔ یہ دونوں روایات اگرچہ کہ ضعیف ہیں، لیکن حدیث کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی مضمون کسی حدیث میں بیان کیا گیا ہو اور وہ حدیث ضعیف ہو،
اسی مضمون کی دوسری ضعیف احادیث اگر پائی جاتی ہیں تو کئی احادیث ضعیف احادیث کے جمع ہونے کے بعد تو ضعیف احادیث کے جمع ہونے کی وجہ سے اس حدیث کا ضعف کم ہو جاتا ہے، اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ بات بھی قابل اعتبار ہے کہ عاشورہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی تھی، یہ بعض حضرات کا کہنا ہے۔ لیکن دیگر محدثین یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ ساری روایات ضعیف ہیں اس لیے ان روایات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی فرمایا کہ جتنی روایات میں یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ تمام کی تمام روایات موضوع اور من گھڑت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، ایک لمبی حدیث ہے جس میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں کہ اس دن یہ واقعات پیش آئے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث موضوع ہے اور کسی بھی عقل مند کو اس حدیث کے اس روایات کے من گھڑت ہونے میں کسی بھی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں موجودہ دور کے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ جو واقعات مشہور ہیں ان میں سے صرف ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے مظالم سے نجات پانے والا واقعہ، اس واقعے کے علاوہ جتنے بھی واقعات لوگوں کی زبانوں پر موجود ہیں بیان کیے جاتے ہیں ان کی کوئی اصل اور بنیاد موجود نہیں ہے، کوئی ایسی صحیح روایت موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن پیش آئے ہیں۔ اب یہ ساری تفصیلات سننے کے بعد ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ صرف ایک واقعہ ایسا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا جو صحیح احادیث میں بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ وہ عاشورہ کے دن پیش آیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی واقعات ہیں وہ واقعات ایسے روایات سے ظاہر ہو رہے ہیں، ایسی روایات میں بیان کیے گئے ہیں جو روایات یا تو ضعیف ہیں یا مشکوک ہیں یا باطل ہیں یا پھر موضوع یا من گھڑت ہیں۔ اس وجہ سے ان واقعات کو یوم عاشورہ کی طرف منسوب کرنا اور محرم کی 10ویں تاریخ کی طرف منسوب کرنا یہ مناسب اور درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔